تو اب اگلے ایک اور سلور لائننگ ہے اس پورے معاملے کی، وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ تحریک انصاف آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو میں ان کی بھی ایک میٹنگ ہوئی، موجودہ گورنمنٹ کی بھی ہوئی. کیا آپ کو لگتا ہے اب ایٹ لیسٹ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے اوپر جو یہ بھونڈی سیاست اور یہ کراس دا بورڈ ہوتی ہے، یہ کسی ایک جماعت کا خاصہ نہیں ہے، آنے والی حکومت جانے والی حکومت، جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے، ہر کوئی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی بیسس پہ نیریٹو بناتا ہے. از دس اوور فار دا فرسٹ ٹائم؟ کیونکہ تحریک انصاف والوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 میں نے نکات بتائے اس پہ براڈر کنسنسس سب کا ہے، پروسیجرل معاملات پہ ڈس اگریمنٹ ہو سکتی ہے. سو اب آپ کو لگتا ہے آئی ایم ایف پروگرام ایٹ لیسٹ ہم اسکینڈلائز نہیں ہوگا سیاسی طور پہ؟ آئی تھنک آپ کی بات سے صحیح ہے، اور یہ میں نے بھی محسوس کیا کہ پاکستان کی اکانومی کو لے کے اگر دیکھا جائے جو حالات ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں پاکستانی عوام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ اس پر کسی پارٹی کو بھی سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ اس پر سیاست کر کے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ تھنک سو اس کو کوئی ووٹ میں اضافہ ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جی وہ وقتی طور پر ایک ٹاک شو میں یا پریس کانفرنس میں اس کو یا نیشنل اسمبلی میں دوسرے کو گرانے کی کوشش کرے. بٹ ادر دین دیٹ اگر آپ سوچیں کہ جو پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے، جس کو میں آلدو آئی ڈونٹ سبسکرائب فار دیٹ کہ جی جو چارٹر آف اکانومی ہوتی ہے، بیکاز ظاہر سی بات ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اکنامک پلان ہوتا ہے، لیکن کچھ ایریاز میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور خاص طور پر ماریا آپ یہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ میرا نہیں خیال ہے دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حکومت جو جانے والی ہے وہ 1 مہینے پہلے سخت ترین معاہدہ کرے اور جس کے آپ کو پولیٹیکل کاسٹ بھی ادا کرنی پڑے گی. آج ہی یا کل آپ نے سنا بجلی کے نرخ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، وہ جو بجٹ کے اثرات ہوں گے وہ ابھی آنے شروع ہو جائیں گے. پی ایم ایل این کیا پولیٹیکل کاسٹ ادا کرے گی؟ کیونکہ ابھی الیکشن میں آپ جا رہے ہیں نا، اگر وقت پہ ہوئے چلیں آپ کی تحریک انصاف کا بندوبست اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر نہ بھی ہوا تو وہ ایک ڈسگرنٹلمنٹ تو ہے، تو یہ آپ کو پولیٹیکل کاسٹ اس کی ادا کرنی پڑے گی. پھر آئی پی پی ہے، پھر یہ پیپلز پارٹی ٹرائنگ ٹو میک انروڈز ان پنجاب. واٹ ڈو یو سی؟ یہ اس میں دیکھیں چیلنج یہی ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے سبق حاصل کرنا کہ آپ مشکل فیصلے کریں اور کسی وقت بھی کریں، چاہے وہ اس ایریا میں، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز کو مینج کرنے کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، جو بھی فیصلے سخت فیصلے کریں. پھر آپ کے اوپر ہے، آپ کے لیڈرز کے اوپر ہے کہ وہ جائیں عوام کو یقین دلائیں، ان کو بتائیں کہ یہ کیوں ضروری تھا کہ شارٹ رن میں اس کے بالکل وہ پریشر آئے گا عوام کے اوپر مہنگائی کی صورت میں اور ٹیکسز کی صورت میں، لیکن یہ اگر فیصلے نہ کیے جائیں تو لانگ رن میں پھر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو لوکنگ بیک آل دوز 75 ایئرز اگر ہم یہ سبق سیکھا ہے تو یہ ہمارے پاس پھر ہمیں کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے پاکستان مسلم لیگ سبق جو ہے کہ عوام کو ہم کنونس کر سکیں گے. سر سبق تو سیکھا ہے، لیکن یہ آج ہی دیکھیں اس ملک کے اندر جو چینی ہے وہ 150 روپے کلو ہو گئی. یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں بیکاز ہر آدمی اور خاص طور پہ جو لیبر کلاس ہے، مزدور کلاس ہے، اس کے لیے چینی کی قیمت ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے اسے. اور ماضی میں جب چینی کی قیمت بڑھتی تھی تو پرائم منسٹر صاحب شہباز صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ پیسے بنا رہا ہے کوئی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ کے اندر، اور جو سلیکٹ مافیا ہے جو کہ رولرز کے ساتھ ہوتا ہے، کلوز ٹو دا رولرز، ان دیئر پاکٹس ایٹ دا کاسٹ آف پیپل ہاربل. یہ جنوری 2020 کی ان کی ٹویٹ ہے. سو سر آج کون پیسے بنا رہا ہے کیوں جب چینی کی قیمت ریکارڈ ہائی ہو گئی ہے؟ آپ کے ارد گرد ہی ہیں بیٹھے کہیں اقتدار میں وہ بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ چینی کی قیمت جب وہ پی ٹی آئی کے دور میں بڑھنی شروع ہوئی تھی تو اس کی جو وجہ تھی وہ بیسکلی جو پی ٹی آئی کی حکومت فیصلے کر رہی تھی. یعنی کہ ایک تو سپتمبر یا اکتوبر 2018 میں ایکسپورٹ کرنا 10 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ چیز نہیں دیکھی گئی کہ جی اس کی وجہ سے شارٹیج ہوگی اور شارٹیج ول لیڈ ٹو پرائس انکریزز. بڑا سمپل سا ہے. پھر دسمبر میں جا کے ایک اور فیصلہ کیا گیا، 1 لاکھ ٹن اور چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اسی طرح سے 2-3 دفعہ فیصلے کیے گئے. جب آپ ایسے فیصلے کریں گے تو پھر تو کوسچنز ہوں گے نا تو کہ آپ ابھی یہ قیمت کیوں بڑھ رہی ہے سر؟ نہ کرتے تو چینی کی ابھی کیوں بڑھ رہی ہے؟ مہینے میں 3 دفعہ چینی کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اب کیا انڈ ایکشن ہے، غلط فیصلے ہیں، صحیح فیصلے ہیں، آرگینک قیمت بڑھ رہی ہے؟ مطلب 3 دفعہ مہینے میں
ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ ای سی سی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو فیصلہ جس کا میں ریفرنس دے رہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں، نہ اس نے ابھی فیصلہ کیا، نہ کابینہ نے فیصلہ کیا چینی کے حوالے سے کوئی بھی ایکسپورٹ کرنے یا امپورٹ کرنے کے حوالے سے. یہ سپلائی سائڈ کا تو ہو سکتا ہے، لوگوں کی ذخیرہ اندازی کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، اور مجھے اس کا ایگزیکٹلی ریزن نہیں پتا. سپلائی سائڈ میں سمجھتا ہوں، اور پروونشل حکومتیں جتنی بھی ہیں سر، وہ سی ایم صاحب کو پتا ہے، سوری پی ایم صاحب کو پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ سلیکٹ مافیا جو کہ کلوز ٹو رولرز ہوتا ہے وہ لائن کرتا ہے اپنی پاکٹس کو، اس کی قیمت لوگ ادا کرتے ہیں، تو ان کو پتا ہے. یہ انہوں نے خود آئیڈینٹیفائی کیا ہے. آپ ریفرنس ہی غلط دے رہی ہیں. اچھا. کہ جنوری 2022 میں انہوں نے یہ کہا تھا بھائی ابھی کے حرکات، یا تو آپ ہمیں بتائیں نا کہ یہ فیصلہ آپ نے غلط کیا تھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا. ایک دفعہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ نے فیصلے نہیں کیے. آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے جو فیصلے کرنے چاہیے شاید وہ نہیں کیے، اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. آپ نے کہا نا فیصلہ بھی نہیں ہوا. تو دیکھیں جس طرح سندھ کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حیدرآباد میں بہت زیادہ قیمت بڑھی ہے، 30 روپے شاید بڑھی ہے، 120 سے 150 روپے ہو گئی ہے. دس از اے پروونشل ایشو کہ وہ کیا حرکات تھے جس کی وجہ سے دیٹ لیڈ ٹو شارٹیجز ان حیدرآباد اینڈ ناٹ ان کراچی فار ایگزامپل. سو یہ کوئی اوور آل پاکستان فینومینا نہیں ہے، اوپر نیچے ہے. تو میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. عوام سفر کریں گے اور بالکل کسی کی جیبوں میں یہ ایکسٹرا پیسے جائیں گے، اور اس کی رسپانسبلٹی حکومتوں کو لینی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال کے آگے نکل جائیں. بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دی پرائس انکریزز دین اینڈ ناؤ. ٹھیک ہے.